کہانی کی شروعات کیسے کریں؟ کہانی کی شروعات ایسے منظر سے کریں جو فوراً قاری کو یہ احساس دلا دے کہ آپ کا مرکزی کردار اس وقت ذہنی طور پر کس مسئلے، الجھن یا تشمکش میں مبتلا ہے۔ جب قاری کو شروع ہی میں کردار کے خیالات کا اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ کہانی کے اندر کھنچا چلا جاتا ہے اور کردار کے ساتھ ہمدردی محسوس کرنے لگتا ہے۔ کردار کے اندرونی خیالات دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان اصل میں کیسا ہے، وہ کن باتوں سے پریشان ہوتا ہے، کن چیزوں کی خواہش رکھتا ہے اور دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ یہی چیزیں آگے چل کر اس کے فیصلوں اور مشکلات کی بنیاد بنتی ہیں۔ لکھتے وقت خود سے یہ سوال کریں، مرکزی کردار کیا چاہتا ہے؟ جو وہ چاہتا ہے یعنی خواہش، وہ اسے کیسا محسوس کرواتی ہے؟ اور اس خواہش کے لیے وہ کیا کرتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ خاموش رہتا ہے؟ اس خواہش کے حصول کے لیے کوئی بغاوت کرتا ہے یا خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے؟ آپ جس بات پر کردار کو سوچتے ہوئے دکھاتے ہیں وہ آپ کی کہانی کے مرکزی خیال تھیم سے جڑی ہونی چاہیے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ کہانی کے آغاز میں کردار کی سوچ کسی نہ کسی طرح نامکمل یا غلط ہو اور کہانی کے آخر تک وہ اسی سوچ سے سیکھ کر بدل جائے۔ اس طرح قاری کو کردار کا ایک واضح سفر نظر آتا ہے، آغاز سے انجام تک۔ اس انداز میں کہانی شروع کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے کردار کی آواز مضبوط ہو جاتی ہے۔ قاری کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ کردار بول رہا ہے، نہ کہ صرف کہانی سنائی جا رہی ہے۔ اسی لیے کردار کے خیالات بیان کرتے وقت لفظوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ یہ الفاظ اس کی عمر، پس منظر، تجربات اور شخصیت سے میل کھانے چاہئیں۔ ہر کردار ایک ہی طرح نہیں سوچتا، اس لیے ہر کردار کی باتوں میں اس کی سوچ، خیشات، خوف اور خواب جھلکنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنی کہانی میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محبت کا تعلق پیسوں سے نہیں ہوتا، تو آپ براہ راست یہ بات کہنے کے بجائے کردار کے خیالات کے ذریعے دکھا سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ کی کہانی کی تھیم صبر ہے۔ آپ کہانی کی شروعات اس طرح کر سکتے ہیں۔ منظر: ایک مڈل کلاس لڑکی اپنی امیر کزن کی مہندی کی تقریب میں کھڑی ہے اور اسے دیے جانے والے بھاری بھرکم جہیز کے جوڑوں کو دیکھ رہی ہے۔ کردار کی سوچ: امی کہتی ہیں کہ بیٹی کی قسمت اس کے کیے جانے والے صبر کے مطابق بنتی ہے، لیکن یہاں اس چمکتے ہوئے بھاری لہنگے اور سونے کی جیولری دیکھ کر لگ رہا ہے کہ قسمت شاید صبر سے نہیں، صرف بینک بیلنس سے بنتی ہے۔ جب زویا کے ابو نے اسے برانڈ نیو گاڑی کی چابی تھمائی تو میری نظر اپنی پرانی چپل پر گئی جسے میں نے صبح ایلفی سے جوڑا تھا تاکہ اس فنکشن میں ڈھنگ کی لگ سکوں۔ کیا واقعی قسمت کے اچھے ہونے کا تعلق صبر سے ہے؟ زویا کو تو میں نے کبھی صبر یا کمپرومائز کرتے نہیں دیکھا۔ میرا دل تو فی الحال اس بات پر یقین کرنے سے صاف انکار کر رہا ہے۔ اس طرح قاری کو نہ صرف کردار کی سوچ سمجھ آتی ہے بلکہ یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آگے چل کر اس سوچ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا بدلا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لکھنے سے متعلق اپنے سوالات کمنٹس میں کریں۔